اس نے گاڑی پہلوی ہاؤس کے باہر روکی، سیٹ پر ترچا ہو کر بیٹھتے افسانے کو دیکھا۔ تمہاری ضد ہے تبھی تمہیں یہاں لے آیا ہوں واپس، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ یو شور کہ تمہیں یہاں رکنا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ میں 100% شور ہوں، مجھے اس گھر میں رہنا ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے تو اس لحاظ سے میرا بھی گھر ہوا نا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ یو آر مائی ہوم، جہاں تم ہو وہیں میرے لیے گھر ہے، وہ اپنے الفاظ پر زور دے کے بولا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں نے گارڈز میں اضافہ کر دیا ہے۔ اپنے اعتبار کے 2 بندے بلائے ہیں جو گھر سے باہر تمہاری حفاظت کریں گے، اور گھر کے اندر حفاظت کے لیے ایک نئی ملازمہ رکھی ہے۔ وہ آ گئی ہے، اندر ہے، اپنے کام میں ماہر ہے۔ یہ لوگ اب تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ فکر مند سا کہہ رہا تھا۔ افسانے مسکراتے ہوئے اسے بولتے ہوئے دیکھے گئی۔ تم فکر مت کرو، میں اپنا خیال رکھوں گی تمہارے لیے، مسکرا کر تسلی دی۔ وہ اسے دیکھے گیا، اسے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ ریحان کا فون آیا تھا، کوئی ایمرجنسی تھی آفس میں، جانا ضروری تھا۔ داد، اتنا انسیکیور مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، تم آفس جاؤ، اپنا کام کرو، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ دبا کر چھوڑے، گویا جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر گھر کے دروازے تک گئی، مڑ کر داد کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکرا کے ہاتھ ہلاتے وہ اندر گئی۔ وہ اس کے سامنے دروازے کے اندر غائب ہوتے تک اسے دیکھتے گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا ایک بار جا کے اسے گلے لگائے، پھر سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو اندر سے آتی آوازیں سن کے وہ ٹھٹک کے رہ گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو آریز اور رائد کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ پھر وہاں پر جو بھی ہوا وہ اس کے لیے بہت اچانک تھا۔ وہ کسی کے سامنے کمزور پڑنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن بات اپنے خاندان کی تھی۔ آریز کے کہنے پر وہ باہر آئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے مہرداد کا نمبر ملایا، اس کا نمبر، وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ اسے چھوڑ کے گیا تھا، اب فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ اس نے نوٹس نہیں کیا کہ رائد اور آریز باہر نہیں آئے تھے۔ افسانے کے جانے کے بعد رائد اور آریز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آریز نے دونوں ابرو اوپر اٹھا کر رائد کو دیکھا، گویا پوچھا ہو کہ تم یا میں؟ رائد نے سر کو ہلکا سا خم دیا کہ میں۔ آریز نے ایک نظر کمرے میں پڑے موجود لوگوں پر دوڑائی۔ آپ سب سے مل کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا، سنجیدگی سے کہتے وہ اذلان رضا کی طرف مڑا تھا۔ ہم سے مل کر بھی آپ سب کو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اذلان رضا کے سامنے رکا، اس کے انداز پر اذلان رضا چوکنے ہوئے۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ شمسہ اور صوفیہ بھی غور سے آریز کو دیکھ رہی تھی جب زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ آریز نے تو اذلان رضا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تو شمسہ اور صوفیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ عبید رضا منہ پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے، منہ پر پیلے رنگ کی اسکاچ ٹیپ لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے ان کی آواز نہیں آئی تھی۔ ان کے سامنے موجود رائد معصوم سی شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ عبید، اذلان رضا نے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن آریز نے انہیں کالر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ نفی میں سر ہلاتے انہیں تنبیہ کی تھی۔ رائد نے گریبان سے پکڑ کر عبید رضا کو اپنے سامنے کیا، مسکرا کے سر کو خم کیا اور پورے طاقت سے مکہ عبید کے منہ پر مارا اور گریبان چھوڑ دیا۔ عبید منہ پر ہاتھ رکھ کے وہیں زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ پورے منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا، منہ پہ ٹیپ تھی، ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، رائد نے میز پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ صاف کیا۔ افسانے کا سر دیوار پہ کس نے مارا تھا بھلا؟ لبوں کو سیٹی کی صورت گول کیے وہ شمسہ کی طرف مڑا تھا۔ آپ دونوں میں سے دونیا کون ہے؟ بغور انہیں دیکھا۔ صوفیہ اور شمسہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے خود سے ہی نتیجہ عکس کیا تھا۔ وہ عورت ہے رائد، چھوڑو اسے، ہم چلتے ہیں۔ اذلان کو دھکا دے کر صوفے پہ گراتے آریز نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، آنکھوں ہی آنکھوں میں رائد کو اشارہ کیا۔ اس نے جوابی ابرو اچکائے۔ آریز نے کنکھیوں سے شمسہ کی طرف اشارہ کیا۔ اذلان رضا نے جو
صوفے پر گرنے کے کے بعد اب سنبھل چکے تھے۔ میز کے ساتھ رکھے گلدان کو اٹھایا اور پوری قوت سے آریز کے سر پہ مارا اور وہ بروقت سائڈ پہ ہوا، اور اسی وقت رائد نے جلدی سے اسکاچ ٹیپ شمسا کے منہ پہ لگائی اور اسے دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے آئی اور اذلان رضا کے ہاتھ سے نکلا گلدان اس کے کندھے پہ لگا تھا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی ہوئی زمین پہ فرش پہ بیٹھتی گئی تھی۔ صوفیہ اور اذلان پھٹی پھٹی نگاہوں سے شمسا کو دیکھ رہے تھے، پھر عبید کی طرف نظریں گھمائیں۔ یہ سب کچھ ہی لمحوں میں ہوا تھا، انہیں سوچنے سمجھنے یا ریئیکٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ابھی ہمیں جلدی ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ ادھر ختم نہیں ہوا، پھر ملیں گے۔ انہیں وارننگ دے کر رائد دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے جاتے آریز نے پلٹ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے تو افسانے فون کان پہ رکھے مرکزی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے اس تک پہنچے۔ آریز نے افسانے کا بازو پکڑا اور اسے لے کر باہر نکلا۔ کیب باہر ہی کھڑی تھی۔ جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ رائد نے بھاگ کر پیسنجر سیٹ سنبھالی اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آریز میری بات سنو، تم دونوں کیا سوچ کر مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ کم از کم مجھے مہرداد کو انفارم کرنے دو۔ افسانے کی بات پہ آریز نے سلگ کے اسے دیکھا تھا۔ مہرداد سے بھی بات ہو جائے گی، اب تو اسے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اس لیے لایا تھا وہ تمہیں اپنے ساتھ کہ یہ سلوک کر سکے۔ ماتھے پر تیوری ڈالے وہ غصے میں تھا۔ اور ابھی ہم جو کر کے آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، وہ حساب لینے آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ رائد نے پیسنجر سیٹ سے گردن موڑ کر افسانے کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کر کے آئے ہو؟ افسانے نے مشکوک نظروں سے باری باری ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں، تھوڑا سا ڈیمو دیا ہے کہ کیسے کسی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ آریز کے کہنے پر افسانے نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ اب یہ فون تم ادھر دو، بہت ہو گیا، نہیں اٹھا رہا وہ تمہاری کالز۔ آریز نے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر رائد کی طرف پھینکا تھا، جسے اس نے مہارت سے کیچ کیا تھا۔ افسانے سیٹ کے پرسے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ سب کو سکون چاہیے، وہ دونوں اسے زبردستی نہیں لے جا سکتے تھے۔ وہ چاہتی تو انہیں منع کرتی، لڑتی، انہیں مہرداد کے آفس چلنے کا کہتی، لیکن ایک دم سے اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ اسے لگا جیسے سب سلومو ہو گیا ہے۔ وہ جب سے آئی تھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہا تھا۔ اچھا تھا وہ ابھی چلی جاتی اپنے خاندان کے پاس، جہاں سکون تھا، کوئی سازشیں، کوئی فساد نہیں۔ اسے پہلے محسوس نہیں ہوا، لیکن آرید اور رائد کو دیکھ کر اسے بہت زیادہ ہوم سک فیل ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو مس کر رہی تھی۔ اسے اب سب کو دیکھنا تھا، ان سے ملنا تھا، لیکن مہرداد اس کی بند آنکھوں میں بے چینی ہوئی تھی۔ امید ہے وہ سمجھ جائے گا، امید ہے وہ اس کے پیچھے آئے گا۔ گہری سانس لیتے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ کہنی ونڈو پر ٹکا گئے باہر کے مناظر پر نظریں جمائے، سب پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوئی۔ وہ رکنا چاہتی تھی اور جانا بھی چاہتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے آریز کو دیکھا، پھر رائد کو، پھر کہنے کو لب واگ کیے تھے، پھر نفی میں سر ہلاتے وہ واپس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ دائیں آنکھ کے کنارے سے آنسو لڑکا اور کھلے شیشے سے آتی ہوا کے سنگ کہیں گم ہو گیا تھا۔ مہرداد، میں نے اپنا خواب کھو دیا۔ مجھے ایسا احساس ہوا کہ یہ میرا سایہ ہے جو کھڑکی کے پیچھے مرجھا گیا ہے۔ وہ افسانے کو گھر چھوڑ کے ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک گاڑی نے اوورٹیک کیا۔ اس گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ ایک نظر اس گاڑی کو دیکھتے مہرداد نے فون اٹھایا۔ ریحان کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ جب سامنے والی گاڑی اچانک بیچ روڈ میں رک گئی، اسی وقت ایک اور گاڑی مہرداد کے برابر سے اوورٹیک کرتی ہوئی گزری۔ اس گاڑی کے ڈرائیور نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رکی ہوئی گاڑی کے ساتھ زوردار آواز کے ساتھ اس گاڑی کی ٹکر ہوئی تھی۔ یا اللہ! مہرداد نے فوراً گاڑی کا رخ موڑا تھا۔ فون ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اس کی گاڑی سڑک کے ساتھ تھوڑا سا میدان کی ڈھلان پر اترتی چلی گئی تھی۔ تھوڑا سا دور جا کے اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے بریکس لگائے اور گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اس نے دور سے ان دونوں گاڑیوں کو جائزہ لیا۔ یقیناً بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھا۔
متصادم گاڑیوں سے تھوڑے فاصلے پر اپنی گاڑی روکتے ان کی طرف آیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایمبولینس کو فون کر کے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو گاڑیوں سے نکالا۔ انہیں ہسپتال پہنچانے تک مہرداد ساتھ ساتھ رہا تھا۔ مہرداد کا آفس ہسپتال سے تھوڑے فاصلے پہ تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کے وہ سیدھا آفس آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی ریحان اور سیکٹری نے اسے گھیر لیا تھا۔ کاموں کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس نے فون نکال کر افسانے کو کال کرنا چاہی تو یاد آیا فون تو گاڑی میں ہی گر گیا تھا۔ ریحان یہ چابی پکڑو اور میری گاڑی سے میرا موبائل لا کر دو، دیکھنا وہیں کہیں سیٹ کے نیچے گرا پڑا ہوگا۔ جاؤ۔ چابی اس کی طرف اچھالی۔ ریحان فون لے کے آیا تو مہرداد نے دیکھا افسانے کے نمبر سے مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے کال بیک کی، نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ملازمہ کو نمبر ملایا۔ ملازمہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ کرسی سے کھڑے ہوتے اس نے سٹینڈ سے کوٹ کھینچ کر اتارا۔ آفس سے باہر نکلتے وہ گارڈز کا نمبر ملا رہا تھا۔ دل میں بہت سے وسوسے آ رہے تھے۔ سر، مہرداد سر، ریحان آواز دیتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتے لفٹ تک پہنچا تھا۔ گارڈ سے رابطہ مل گیا تھا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ کیا کہا آپ نے افسانے کو؟ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوا۔ گارڈ سے ساری انفارمیشن لے کے آیا تھا۔ اس کے افسانے کو گھر ڈراپ کرنے کے کچھ دیر بعد وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گئی تھی۔ ضرور شمسا لوگوں کی طرف سے ہی کوئی بد کلامی کا مظاہرہ کیا گیا ہوگا۔ اسے یقین تھا شمسا نے تیش میں آ کے اسے دیکھا۔ عبید، اذلان، صوفیہ اور دنیا بھی وہیں موجود تھے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ چلی گئی ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس اپنے ملک۔ شمسا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ چہرے سے تکلیف واضح تھی۔ وہ لوگ ابھی ہاسپٹل سے آئے تھے۔ کندھے کا ایکس رے کروایا تھا۔ ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی لیکن کندھا ہلنے سے قاصر تھا۔ پین کلر انجیکشنز لگوا کر بھی درد نہیں جا رہا تھا۔ گلدان بہت زور سے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ نے ضرور کوئی شر پھیلایا ہوگا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ سب تہس نہس کر دے۔ ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بھائیوں نے ہم پر تشدد کیا ہے اور اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ عبید رضا اٹھ کے اس تک آئے تھے۔ مہرداد نے ان کا چہرہ دیکھا۔ منہ سوجا ہوا تھا۔ گال اور ہونٹوں کے ساتھ بینڈیڈ لگی ہوئی تھی۔ خواہ خواہ تو نہیں مارا ہوگا، کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ دان پہ دان جما کے وہ ضبط سے بولا تھا۔ آپ لوگ مجھے وہ وجہ بتائیں جو وہ سب کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ یہ سب کرنے پہ مجبور ہوئے۔ ایک کونے میں بیٹھی صوفیہ کو دیکھا تھا۔ آنٹی شمسا نے انہیں بتایا کہ یہاں پہ کس طرح ان کی بہن پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بس لے گئی اسے۔ یہ دنیا کی آواز تھی۔ صوفیہ نے سر پٹا کے بیٹی کو دیکھا تھا، پھر شمسا کو جو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ مہرداد نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ یہ رشتہ دار اس کے گلے کی ہڈی بن گئے تھے۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں اپنے ماں کے حوالے سے آپ سب کو برداشت کرتا رہا۔ اب اور نہیں۔ اپنا سامان اٹھائیں اور جائیں یہاں سے۔ ان سب کو دیکھ کے وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ دیکھا اسے کیسے بھول کے گیا ہے، جیسے ہم اس گھر کے محتاج ہیں نا۔ اس سے زیادہ بڑا اور اچھا گھر ہے ہمارا۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ شمسا تیش سے کہتے آگے ہوئی۔ کندھے میں زوردار ٹیس اٹھی اور مکرا کر واپس ٹیک لگا گئی تھی۔ تو جب آپ کا اپنا گھر ہے پھر یہاں مہرداد سے ذلیل کیوں ہونے آتی ہیں؟ دنیا نے بلا کسی لگی پٹی سیدھا سوال کیا تھا۔ تم اپنا منہ بند رکھو۔ اس گھر پر ہم سب کا حق ہے۔ کیا ہوا اگر اس کے نام کر دیا ہے بابا نے؟ ہم چاہتے تو قانونی وراثت کے ذریعے بابا کے اس عمل کو کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ بجائے احسان ماننے کے یہ ایسا رویہ دکھاتا ہے ہمیں۔ اذلان نے بیٹی کو جھڑکا تھا۔ بالکل، اسے واقعی آپ کا احسان ماننا چاہیے تھا۔ دنیا نے باپ کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ ان کے خلاف نہیں بول سکتی تھی۔ ویسے شمسا آنٹی، آپ نے کسی کو بلایا کیوں نہیں جب وہ ایسے تشدد کر رہے تھے آپ لوگوں پر؟ دنیا نے شمسا کو بغور دیکھا تھا۔ کیسے بلاتے؟ شمسا نے کندھا سہلایا تھا۔ کیوں، آپ کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی؟ آنکھیں گھما کے کہتے اس فون پر وقت دیکھا تھا۔ اس کی بات پر شمسا نے عبید کو دیکھا۔ وہ بیزاری سے فون پر کسی کا نمبر ملا رہے تھے۔ 1 منٹ۔ دانیہ نے غور سے شمسا کا چہرہ دیکھا۔ آپ کے منہ پہ واقعی ٹیپ لگی تھی؟ دونوں ہاتھ
ہوا میں اٹھا کر اس نے حیرت سے کہا تھا۔ شمسا نے بدمزہ ہو کے منہ پھیر لیا تھا۔ دنیا کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ ٹیپ! وہ ہنستی گئی۔ صوفیہ نے سلگ کر بیٹی کو دیکھا۔ اس کی بے وقت کی ہنسی انہیں کیسے شرمندہ کروا رہی تھی۔ اذلان اور عبید آپس میں بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ اچھا، کس نے آپ کا منہ بند کیا؟ ٹیپ لگائی؟ ہنسی روکتے وہ سنجیدہ ہوئی تھی، چہرے پر ہمدردی طاری کی تھی۔ وہ سیاہ بالوں والا لڑکا شکل سے ہی گنڈا لگتا ہے، تن کر تو ایسے کھڑا تھا جیسے ہم اس کے غلام ہوں، اور اسے آرڈرز وہ دے رہا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا الیگزینڈر سمجھتا تھا خود کو۔ شمسا کے لہجے میں کڑواہٹ اتری تھی۔ آپ جیسے غلام تو سلطنت ڈبو دیں۔ وہ سر جھکا کے آہستہ سے لبوں میں بڑبڑائی، پھر سر اٹھا کر سادگی سے انہیں دیکھا تھا۔ اب ایسے تو مت کہیں، گنڈا تو وہ کہیں سے نہیں لگتا۔ ایک دنیا مرتی ہے اس سے آنکھوں والے پہ۔ انٹرنیشنل میگزینز کے کور پہ چھپتا ہے اس کا چہرہ۔ لڑکیاں تو پاگل ہیں اس کے پیچھے، اور جہاں تک بات ہے اس سنہری آنکھوں والے کی، تو لوگ اسے الیگزینڈر ہی کہتے ہیں۔ صرف شکل سے نہیں بلکہ قسمت بھی سکندر اعظم جیسی پائی ہے۔ مٹی کو سونا کرتا ہے، مزے سے کہتے وہ فون پر کچھ سرچ کر رہی تھی۔ اور تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ شمسا نے ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ گوگل شمسا آنٹی، گوگل پر سرچ کیا ہے میں نے۔ ماما سے جب میں نے ان کا نام سنا فوراً ہی گوگل کیا۔ یہ دیکھیں ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ۔ وہ جوتے اٹھا کر بیڈ پہ بیٹھی تھی، فون ان کے سامنے کیا۔ صوفیہ بھی ساتھ آ بیٹھی تھی۔ کمنٹس پڑھیں ذرا۔ وہ اسکرول کرتی جا رہی تھی۔ سیریسلی میں تو حیران ہو گئی تھی۔ مہرداد نے افسانے حیدر سے شادی کی ہے، امریکہ کی ٹاپ بزنس مین کی بیٹی۔ اور ممی، آپ نے اسے گولڈ ڈگر کہا تھا۔ مہرداد کی زندگی سے جانے کے لیے پیسوں کی آفر کی تھی، وہ نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہہ رہی تھی۔ صوفیہ بن کچھ کہے فون پر نظر آتی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ایک گروپ فوٹو مل ہی گیا تھا دنیا کو۔ اپنے خاندان کے ساتھ موجود چمکتی ہوئی مسکراہٹ لیے وہ کیمرے کو دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ نے شمسا کو دیکھا، وہ حیران نظروں سے فون کی سکرین دیکھ رہی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر مہرداد نے حیدر زمان کو میسج کیا، آریز کا موبائل نمبر مانگا۔ 1 منٹ میں رپلائی آ گیا تھا۔ اس نے حیدر زمان کا بھیجا نمبر ملایا، نمبر پاورڈ آف جا رہا تھا۔ لب بھیج کر وہ کچھ دیر سوچتا ہوا رہا، پھر فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ اب وہ ایئرپورٹ پر موجود اپنے ایک دوست آفیسر کو ان تینوں کے نام بتا کر کہہ رہا تھا کہ وہ پتہ کرے کہ یہ نام پچھلی کچھ گھنٹوں میں جانے والی فلائٹس کے پیسنجرز میں ہیں یا نہیں۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوست نے کنفرم کر دیا کہ وہ تینوں نام پیسنجر لسٹ میں موجود ہے۔ کال بند کرتے وہ ٹھنڈی سانس بھرتے پیچھے مڑا۔ عبید اور اذلان کمرے سے باہر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گارڈ سے کہہ کے آپ کا سامان اٹھوا کے گھر سے باہر نہ پھینکوں تو اگلے 1 گھنٹے کے اندر اپنے خاندان کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ عبید نے غور سے اس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ انہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ اپنی بات کہہ کے وہ ذہنی چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ تینوں اس وقت امریکہ جانے والی فلائٹ میں سوار تھے۔ افسانے کتنی دیر سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ بلا آخر اس نے خاموشی توڑی۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایگزیکٹلی وہاں کیا ہوا تھا؟ تم دونوں 4 منٹ سے دیر سے واپس آئے تھے۔ افسانے نے ان دونوں کو لائن حاضر کیا تھا۔ اس دوران کیا کیا تم دونوں نے؟ آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا۔ رائد اور آریز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آریز نے گلا کھنگار کر صاف کیا تھا۔ رائد نے بڑے قد والوں کو تھپڑ مارا اور پھر چھوٹے قد والا مجھے گلدان مار رہا تھا، میں ہٹ گیا۔ رائد نے اس سرخ ڈائی شدہ آنکھوں والی عورت کو دھکا دیا اور وہ گلدان کے آگے آ گئی تھی تو گلدان اسے لگ گیا۔ دیٹس اٹ۔ بات پوری کر کے اس نے معصوم شکل بنا کے افسانے کو دیکھا۔ افسانے نے حیرت سے رائد کو دیکھا جو کچا چبانے والے انداز میں آریز کو دیکھ رہا تھا۔ سارا ملبہ اس پہ ڈال کر وہ خود معصوم بن رہا تھا۔ I can't believe this۔ تم نے عبید رضا کو تھپڑ مارا، شمسا کو گلدان کے سامنے دھکا دیا؟ افسانے بے یقین تھی۔ مجھے آریز نے کہا تھا ایسا کرنے کے لیے، ویسے وہ لوگ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے ٹو بی آنیسٹ۔ رائد نے کندھے اچکائے۔ افسانے نے آریز کو دیکھا تھا۔ تم ہمیں ایسی لکس مت دو، رائد صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے۔ آریز نے فوراً رائد کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ابھی تو ہم دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا، غصہ آیا تھا، لیکن تمہیں صحیح سلامت دیکھا تو تسلی مل گئی۔ اس نے
اس لیے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ اور تم؟ اور عائد کی طرف مڑا تھا۔ مار ہی رہے تھے تو 2 4 اور لگا دیتے، یہ کیا بس ایک تھپڑ اور مکہ۔ افسوس سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میرا دل تو کیا بچھادوئی نے۔ پھر سوچا کہ جتنا ظلم کیا جائے اتنا بدلہ ہوتا ہے۔ میں زیادہ ماردا تو مجھے گناہ ہوتا نا۔ اس کے پاس بھی وجہ موجود تھی۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس عورت کو دیوار کی طرف دھکا دو، تم نے اسے گلدان کے آگے کر دیا۔ اس بات پہ بھی آریز کو اعتراض تھا۔ سر دیوار پر مارتا تو پھٹ جاتا نا، یہ زیادہ ہو جاتا، اور ویسے بھی مجھے لگا کہ تم نے کہا ہے اسے گلدان کے آگے دھکا دو۔ مزے سے کندھے اچکائے۔ سر میں نہیں لگا تھا تو کیا ہوا؟ تم فکر مت کرو، وہ گلدان جس حساب سے اس کے کندھے پہ لگا ہے نا، 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے اسے ٹھیک ہونے میں۔ رائے جس طرح کہہ رہا تھا، افسانے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کتنے مزے سے ڈسکس کر رہے تھے۔ میں بتاؤں گی آرمینے کو تم کتنے وائلنٹ ہو۔ جھرجھری لیتے وہ سیدھی ہوئی تھی، جبکہ رائے کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ آئی آرمینے کے نام پہ۔ تم ضرور بتانا اسے، بلکہ ہمارے سامنے بتانا، ہم بھی دیکھیں گے اس کا ری ایکشن۔ آریز نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھتے ٹانگیں سیدھی کی تھی۔ ہاں ضرور۔ رائد کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ افسانے ان دونوں کو افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے لگتا تھا کہ صرف مہرداد ڈھیٹ ہے۔ مہرداد اسے پھر یاد آیا تھا۔ اب وہ اسے ہر بات پہ یاد آنے والا تھا۔ وہ تینوں اکٹھے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو رائد ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ آرید نے اس کے لیے آئی گاڑی کو دیکھا تھا۔ مجھے تھکن ہو رہی ہے ابھی تو، ویسے بس یہی دل کر رہا ہے کہ جلدی سے اپارٹمنٹ پہنچوں اور لمبی تان کے سو جاؤں، وہ سستی سے کہہ رہا تھا۔ سیریسلی؟ تم گھر نہیں چلو گے؟ افسانے کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں جی سیریسلی۔ اس بات میں سر ہلایا اور وہ مسکرایا، لیکن آنکھوں نے مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حیرت ہے؟ مطلب تم آرمینے سے بھی نہیں ملو گے؟ وہ گاڑی کے کھلے دروازے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم اداس ہو گیا تھا، یا پتہ نہیں افسانے کو ایسا لگ رہا تھا۔ میں بعد میں آ جاؤں گا، اب تم لوگ جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ آریز سے ہاتھ کا پنجہ ملاتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے ہی وہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ وہ سست قدموں سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج کی لائٹس آن کرتے وہ وہیں صوفے پہ لیٹ گیا تھا، کشن اٹھا کر سینے سے لگایا۔ سوچے حیدر ولا کی طرف پرواز کر گئی تھی۔ وہ سب افسانے کو اچانک دیکھ کے کتنے سرپرائزڈ اور خوش ہوئے ہوں گے۔ آرمینے کو معلوم تو ہوا ہوگا کہ وہ بھی آیا ہوا ہے۔ کیسی مجبوری تھی کہ اب وہ آرمینے سے مل بھی نہیں سکتا تھا۔ آرمینے کے حوالے سے ہمیشہ اس پر پابندیاں ہی لگائی گئی تھی۔ وہ ناراض انداز میں منہ بناتا اٹھ بیٹھا۔ سارے ہی ظالم سماج بنے ہوئے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور فریش ہونے چل دیا تھا۔ فریش ہو کر لباس تبدیل کر کے وہ آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کچن میں آیا۔ پانی گلاس میں ڈال کر ٹی وی لاؤنج میں آیا تھا۔ ٹی وی آن کیا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کا فون بجا تھا۔ حیدر انکل کے نمبر سے ویڈیو کال آ رہی تھی۔ اس نے سیدھے ہو کے بیٹھے کال آن کی تھی۔ مرحبا، تکان سے مسکرا کر سلام دیا تھا۔ مرحبا، کیسے ہو؟ انہوں نے بغور اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ آپ کے سامنے ہوں، حشاش بشاش انداز بنایا تھا انہوں نے ہنکارا بھرا۔ پھر لیپ ٹاپ کو تھوڑا سا گھمایا تو آریز کا چہرہ نظر آیا تھا۔ رائد کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ رائد نے بھویں سکیڑی۔ یہ عدالت کیوں لگی تھی؟ یہ کیا کر کے آئے ہو تم دونوں؟ تم لوگ تو بریس مار پیٹ کرنے گئے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا انہیں مکمل معلومات تھی۔ کچھ بھی تو نہیں کیا ہم نے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آریز نے معصوم شکل بنائی تھی۔ اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ ذرا سا ہونٹ سکیڑ کے منہ گول کرتا اور شکل سے معصومیت ٹپکنے لگتی تھی۔ یہ ٹیلنٹ رائد میں نہیں تھا۔ وہ اگر ایسے ہونٹ سکیڑتا تو لگتا دنیا کے سارے کام الٹے کام اسی نے کیے ہیں۔ آریز صحیح کہہ رہا ہے۔ رائد نے سیریس موڈ پر ٹرن کیا۔ معصوم نہ صحیح، سنجیدہ بننا اسے خوب آتا تھا۔ تم دونوں نے افسانے کے سسرال پہ کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا؟ حیدر زمان نے بغور دونوں کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ، میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ وہاں کسی سے بھی پوچھ لیں۔ بے شک، آریز نے رائد قسم کھانے والے انداز میں کہا تھا۔ میں کیوں کچھ کہوں گا انہیں؟ میرا کیا واسطہ؟ وہ افسانے کے سسرالی ہیں۔ میں کیا اب آپ کو اتنا امیچور لگتا ہوں کہ یہ گنڈے موالیوں والے کام کروں گا؟ رائد نے سنجیدہ انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ ایک پل کو انہیں شک گزرا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن وہ ان کے ہاتھ کے پلے بڑے تھے، وہ جانتے تھے کون سا ایکسپریشن کہاں سے آ رہا ہے۔
ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، تم جاؤ آرز۔ اس کے جانے کے بعد وہ رائٹ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جتنی مرضی ایکٹنگ کر لیتا وہ اس کی اداسی بھام گئے تھے۔ ہاں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سادگی سے مسکرایا تھا۔ ملنے آؤ گے؟ آپ کے آفس آ جاؤں گا کل۔ اوکے خدا حافظ۔ وہ کال بند کر گئے تھے۔ پوچھا بھی نہیں کہ گھر کیوں نہیں آنا، ظالم سماج۔ وہ بڑبڑا کر ٹی وی بند کر کے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹھاک کر کے دروازہ بند کیا تھا۔ آرمین اور سارا اس وقت افسانے کے کمرے میں تھی۔ آرمین نے کمبل گھٹنوں پر پھیلائے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی، گود میں رکھے کانچ کے خوبصورت پیالے سے ڈرائی فروٹس اٹھا اٹھا کے کھا رہی تھی۔ افسانے سارا کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ سارا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بغور اسے دیکھتے ہوئے اس سے چھوٹے چھوٹے عام روٹین کے سوال کر رہی تھی، جن کا جواب وہ اس کے الفاظ سے زیادہ آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینب کے علاوہ مہرداد کے باقی رشتہ داروں سے ملاقات اس کی دی گئی معلومات کے زیر اثر انہوں نے سوال کیا تھا۔ ملی تھی، ٹھیک ہے وہ بھی، اصل میں وہ ساتھ نہیں رہتے تو اتنی کوئی خاص ملاقات نہیں ہوتی۔ افسانے نے اٹھ کر بیٹھتے آرمینے کے ہاتھ سے پیالہ لیا تھا۔ ان سب کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اگلا سوال کیا تھا۔ نارمل تھا، نہ وہ مجھے جانتے تھے نہ میں انہیں، تو اس حساب سے نارمل رویہ تھا۔ آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک تھا وہاں، مسکرا کے انہیں تسلی دی تھی۔ اور مہرداد وہ کیسا ہے؟ سوال کرتے انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں یکدم جیسے جگمگا گئی تھیں۔ وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ مہرداد وہ بہت اچھا ہے۔ افسانے کو اس کی رنگ بدلتی سبز آنکھیں یاد آئی تھیں۔ اس کا مسکرانا یاد آیا تھا۔ وہ کب آئے گا ادھر؟ ماما ابھی تو بہت مصروف شیڈول ہے اس کا، کچھ دن میں آ جائے گا، مسکرا کے تسلی دی تھی۔ ماما میں آج ادھر ہی سوں گی۔ آرمینے نے نیم دراز ہوتے کمبل سینے تک کھینچا تھا۔ سارا مسکراتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ افسانے کا ماتھا چوم کر ہمیشہ لمبی عمر اور خوشیوں کے لمحات طویل ہونے کی دعا دی۔ آرمینے کے منہ بسوڑنے پر اس سے ماتھے پہ پیار کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اب ہم ساری رات باتیں کریں گے، پتہ ہے میں نے آپ کو اتنا یاد کیا، اتنی ساری باتیں بتانی ہیں۔ آرمینے کی ایکسائٹمنٹ پر مسکراتے ہوئے وہ اس کے برابر میں لیٹی تھی۔ آرمینے بولتی جا رہی تھی اور افسانے مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آرمینے کی آنکھیں نیند کے بار سے بھوجل ہوتی بند ہو گئی تھیں۔ وہ سو گئی تھی۔ افسانے نے کروٹ بدل کر سیدھی ہو کر لیٹی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ایک طویل سفر کر کے آئی تھی۔ اب تھوڑا سا سستانے کا وقت تھا۔ وہ اپنے گھر تھی، محفوظ۔ یو آر مائی ہوم، اس کے کانوں میں مہرداد کی آواز گونجی تھی۔ وہ اسے اپنا گھر کہتا تھا۔ وہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا؟ افسانے کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے وہ بے ساختہ اٹھ کے بیٹھی تھی۔ مہرداد، بے آواز لبوں سے اس کا نام آزاد ہوا تھا۔ وہ اس وقت کشن باہوں میں بھیجے بے حس و حرکت صوفے پہ نیم دراز تھا۔ چھت پہ لگے فینسی لائٹس پر نظر جمائے وہ وہاں موجود ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ ذہن دور کہیں سفر کر رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ ملازمہ کھانے کا پوچھنے آئی تھی لیکن اس کے طرف سے مسلسل خاموشی پا کر واپس چلی گئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے اس کے غائب دماغی کی یہی حالت تھی۔ وہ آفس جا رہا تھا، روٹین کے سارے کام کر رہا تھا، لیکن ایسے جیسے روبوٹ۔ عبید رضا اس کی وارننگ کے بعد اپنی فیملی کو لے کر پہلوی ہاؤس سے چلے گئے تھے۔ رضا پہلوی سعودی عرب جا چکے تھے۔ زینب بھی کبرا کے ہاں چل گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف مہرداد یا ملازم تھے۔ بالآخر ایک گہرا سانس لیتے کشن سائڈ پہ رکھتے اٹھ کے بیٹھا۔ فون اٹھا کے کال لاگ اوپن کیا۔ اس میں افسانے کا نمبر ڈھونڈا۔ وہ کتنی دیر اس نمبر کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے فون جیب میں ڈالا، جیکٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کا رخ کیا تھا۔ سارا ہاتھ میں میگزین پکڑے بے توجہی سے اس کے لمحات صفحات پلٹ رہی تھی۔ آرمینے اور افسانے مال گئی ہوئی تھی۔ شاپنگ کے بعد آؤٹنگ کا پروگرام تھا۔ ان کی واپسی دیر سے ہونی تھی۔ بظاہر افسانے نارمل تھی، لیکن اس کے وجود پر طاری اداسی سارا کو محسوس ہوئی تھی۔ میگزین ایک طرف کرتے انہوں نے فون اٹھا کر آریز کا نمبر ملایا تھا۔ السلام علیکم ماما، آریز نے مصروف آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ گھر کب آنا ہے؟ ایک ہاتھ سے کنپٹی دبائی، سر درد کر رہا تھا۔ آفس میں ہوں، خیریت؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے، افسو کے حوالے سے۔ افسو کے بارے میں کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا وہ؟
आरिस परेशान हुआ। लग तो ठीक रही है, लेकिन मैं जानती हूँ वो ठीक नहीं है। तुम घर आ जाओ तो बात करते हैं, थके थके अंदाज में कहते वो सोफे से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मामा, घर तो मैं शाम को ही आ पाऊँगा। आप अभी बताएं क्या हुआ है? क्यों लगा आपको कि वो ठीक नहीं है? वो फाइल बंद करके कुर्सी पर सीधा हुआ था। तुम बताओ, तुम तो मिलने गए थे उससे, फिर साथ क्यों ले के आ गए? वहाँ कोई बात हुई थी क्या? साथ तो इसलिए लाए कि वो घर को याद कर रही थी। हम ना चाहते तो वैसे भी वो आने वाली थी सबसे मिलने के लिए। अब वो अपनी माँ को ये तो नहीं बता सकता था कि उनकी बेटी पर वहाँ मारपीट का शिकार होती रही थी। फिर उसका शौहर साथ क्यों नहीं आया? अफसाने कह रही थी कि वो मसरूफ़ है, बाद में आ जाएगा। मामा, आप ये बताएं कि आपको परेशानी किस बात पे हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि वो वापस आ गई है। आपके सामने है वो, वरना हर वक्त तो आप उसे याद करती रहती थी। उन्हें इत्मीनान दिलाने की कोशिश की थी। मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर वो अपने भाई के बजाय अपने शौहर के साथ आती। तो मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? कुछ ऐसा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? वो फिक्रमंद सी पूछ रही थी। यार मम्मा, अब ये क्या बात हुई? उसकी शादी होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि वो अब अपने घर भी नहीं आ सकती। वो आदमी नहीं आया उसके साथ, इसमें बड़ी क्या बात है? उसने लापरवाह से अंदाज में कहा था। दर हकीकत उसे अच्छा नहीं लग रहा था सारा का इस तरह कहना। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? वो आदमी उसका शौहर है, उन्होंने उसे तंबी की थी। वॉटएवर, वो बदमज़ा हुआ था। शौहर तक ना कर सका वो उसकी, लेकिन ये बात तो वो सारा को नहीं कह सकता था। मामा, आप ख्वामखा परेशान हो रही हैं। अफसू ठीक है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता वो कितनी ठीक है। ये वो अफसाने नहीं है जो यहाँ से गई थी। ईरान ने उसे तब्दील कर दिया है। वो जब से आई है गुमसुम है। खैर, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, शाम को बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। कॉल बंद करके उन्होंने 2 मिनट सोचा, फिर रायत का नंबर मिलाया। मरहबा सारानी, समातों से उसका नर्म लहजा टकराया था। मरहबा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब देते उन्होंने उसका हाल पूछा और 2-4 इधर उधर की बातों के बाद वो असल मुद्दे की तरफ आई थी। राइट बेटा, जब तुम और आरिस तब्रेज़ गए थे तो वहाँ सब ठीक था ना? तुम्हारी मुलाकात अफसाने के शौहर से हुई? जी, वहाँ सब ठीक था, परेशानी की कोई बात नहीं। नहीं जी, अफसू के शौहर से मुलाकात नहीं हुई। दरअसल अफसू ने बताया था कि वो मसरूफ़ है। उसने मोहताद अंदाज में जवाब दिया था। अच्छा? उनके लहजे में मायूसी उतरी थी। वो सब कह रहे थे कि परेशानी की कोई बात नहीं, तो फिर वही ज़्यादा सोच रही होंगी। उन्होंने सर झटका था। तुम घर नहीं आए? आज शाम को आ जाओ, खाना इकट्ठे खाएंगे। सब बहुत मिस कर रहे थे। मैं ज़रूर आता, लेकिन शाम को एक ऑफिशियल डिनर है, उधर जाना है। फ्री होते ही इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। रस्मी कलमात अदा करते उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया था। दिल ही दिल में हैदर जमान से बात करने का इरादा बांधा था। वो भी बाहर ही आई थी। मुलाजमा को जूस लाने का कहते अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब फातिमा ने उसे रोका था। जी मामा। बाल कान के पीछे अड़सते वो उनकी बात सुनने के लिए रुक गई थी। इधर आ जाओ, थोड़ी देर बात करनी है तुमसे। फातिमा ने लाउंज की तरफ इशारा किया था। मामा, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी कमरे में जाके आराम करूँगी, आपसे बाद में बात करती हूँ, लाड से कहते उसने जाने के लिए पर तोले थे। तुम आरिस से शादी के लिए कैसे मान गई? पहले तो तुम राज़ी नहीं थी। फातिमा ने उसे बाजू से पकड़ के रोका था। राइड से डिस्कशन हुई थी इस हवाले से। मुझे उसकी बात माकूल लगी तो मैंने दोबारा सोचा और बस। उसने कंधे उचकाए थे। हमारी बात पर तुमने दोबारा नहीं सोचा? राइड ने ऐसा क्या कहा? उन्होंने पलके सुकेट के उसे देखा था। नहीं मान रही थी तो भी एतराज़ था, अब मान गई हूँ तब भी एतराज़ है। उसने आंखें घुमाई थी। तो फिर शादी की डेट कब की रखें? तलाल कह रहे थे कि 1 महीने में शादी कर देते हैं। फातिमा की बात पर वो बेचैन हुई थी। मामा, इतनी जल्दी किस बात की है? कुछ अरसे रुक जाएं। कितना अरसा? उन्होंने सीधा सवाल किया था। 1-2 साल या ज़्यादा, जैसे आपको ठीक लगे। उसने सरसरी अंदाज अपनाया था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, उसके बाद शादी की तैयारी करो, फातिमा ने हतमी अंदाज में कहा था। जब आपने सब तय कर रखा है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? करें जो आपका दिल करता है। वो पाँव चटकते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। मिजाज तो देखो शहजादी साहिबा के, 1-2 साल हद है। इसकी सुने तो हो गई शादी। फातिमा माथे पर त्यूरी लिए बुड़बुड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ गई थी।
یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آرمینے نے گاڑی کو جانے پہچانے رستوں پر دوڑتے دیکھ کے افسانے سے پوچھا تھا۔ آریز کا فون آیا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ وہ رائد کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پہ ہے، جو ڈنر پر جوائن نہیں کر سکے گا، دیر سے واپس آئے گا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی وہاں چلیں، ساتھ ہی ڈنر کر لیں گے۔ افسانے نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ لیکن ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ماما گھر پہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ آرمینے کی بات پر افسانے نے آنکھیں سکیٹ کے اسے دیکھا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ رائد اتنے دنوں سے ادھر ہے لیکن گھر نہیں آیا، نہ تم اس سے ملنے گئی۔ ابھی تو تم دونوں کا نکاح ہوا ہے اور لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں۔ وہ ابھی بات کر رہی تھی جب آرمینے نے درمیان سے ٹوکا تھا۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ آپ ایسے ہی اندازے نہ لگائیں، ہماری کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی، منہ بسوڑ کر کہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ رائد کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ افسانے کی بیل بجانے پر آریز نے دروازہ کھولا تھا۔ سرپرائز! افسانے خوشی سے کہتی ہوئی اسے ایک طرف کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ آریز مسکرا کر آرمینے کو بازو کے گھیر میں لیے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئے تو وہاں 3 اور لوگ بھی موجود تھے، جن میں سے ایک سرینا کو تو وہ پہچانتی تھی، باقی تو چہرے نئے تھے۔ ہیلو! افسو نے مسکرا کر وہاں موجود لوگوں کا جائزہ لیا تھا۔ سرینے کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، سرخ باب کٹ بالوں والی، کافی خوبصورت تھی۔ ہیلو! سرینا نے بے ساختہ صوفے سے کھڑے ہوئے افسانہ کے ہیلو کا جواب دیا تھا، ساتھ ہی سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ سامنے کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی کو وہ آریز کی بہن کے طور پہ جانتی تھی، تصویریں بھی دیکھ رکھی تھی، لیکن وہ دل میں ماننے پر مجبور ہوئی تھی کہ وہ اپنی تصویروں سے زیادہ خوبصورت تھی، چھا جانے والی شخصیت تھی اس کی۔ ہیلو! باب کٹ والی نے کھڑے ہو کر سلام کیا تھا۔ سرینا کو تو تم جانتی ہوگی، یہ ٹرینا ہے، آریز نے تعارف کروایا تھا۔ افسانہ نے سر کو خم دے کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اور یہ تمہاری بہن ہے نا؟ ٹرینا نے مسکرا کر آریز کی بات کاٹی تھی۔ تم دونوں کی شکل میں کافی مماثلت ہے۔ آریز سر جھٹک کے مسکرایا تھا۔ افسانے اور اسے کبھی نہیں بتانا پڑتا تھا، لوگ خود ہی سمجھ جاتے تھے کہ وہ بہن بھائی ہیں۔ نائس ٹو میٹ یو، افسانے ہلکا سا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ آرمینے تم کیسی ہو؟ سرینا مسکرا کر آرمینے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ٹرینا نے بھی اب کوئی نوٹس کیا کہ وہاں آرمینے بھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آرمینے ہلکا سا مسکرائی۔ رسمی طور پر یہ بھی آریز اور افسانے کی بہن ہے، اس نے بظاہر مسکرا کر ٹرینا سے کہا تھا، لیکن آرمینے کو اس کے لہجے میں طنز محسوس ہوا تھا، یا شاید اس کا وہم ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ تعارف ہو گیا، اب بیٹھ جائیں سب، آریز نے ہنس کے کہا تھا۔ سب نے نشستیں سنبھال لی۔ آرمینے نے بیٹھنے کے بجائے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ وہ روم میں گیا ہے فون سننے، تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، سرینا نے اس کی متلاشی نظروں کو دیکھتے کہا تھا۔ آرمینے کو بھی اس کی ٹون طنزیہ محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، آرمین رائے کی نرم حیران سی آواز پر اس کی طرف پلٹی تھی۔ رائد بے آواز نام لیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اتنے دن بعد اسے دیکھا تھا، دل کی حالت عجیب ہوئی تھی۔ آرمینے کے قریب آتے اس نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کے بائیں ابرو پر پھیرا تھا، پھر آہستہ سے اسے خود سے لگایا تھا۔ کیسی ہو؟ سرگوشی کے انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آرمینے نے اس سے الگ ہونا چاہا، لیکن رائد نے اس کے گرد حائل بازو پر ہلکی سی گرفت بنائی تھی۔ سر اس کے کندھے سے ہٹا کر ایک ہاتھ اس کے ماتھے سے بال ٹھیک کیے تھے۔ اب ٹھیک ہوں، نرم سا مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ افسانے آ رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے آئی، آرمینے نے اپنے آنے کی توجہ پیش کی تھی۔ ہم مال گئے تھے، پھر وہاں سے پارک چلے گئے، پارک سے پھر مال، لیکن زیادہ چیزیں نہیں لیں، بس ایسے ہی گھوم رہے تھے۔ ہاں، تصویریں بہت ساری بنائیں، بہت انجوائے کیا۔ اب ہمارا پروگرام تھا کہ کوئی مووی بھی دیکھتے، لیکن تھک گئے تھے تو گھر واپس جا رہے تھے، آرمینے بولتی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سنے گیا۔ افسانے مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ عشق میں پڑ کر پاگل ہو گیا ہے، آریز آرمینے کے نزدیک جھکتے اس کے کان میں بولا تھا۔ افسانے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی پر رائد نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ آرمینے کو لگ کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کے ان کی طرف آیا تھا۔ آرمینے کو صوفے پر بٹھا کے خود اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ افسو، بہت خوبصورت سرپرائز دیا ہے تم نے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم کتنے خوش لگ رہے ہو میرے آنے سے، ہاؤ سویٹ، آنکھیں پٹ پٹا کر وہ شرارت سے بولتی تھی۔ میں چلتی ہوں، ٹرینا کو بھی ڈراپ کرنا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ گڈ بائے ایوری ون۔ سرینا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے، کل آفس میں ملاقات ہوگی۔ رائد کے کہنے پر سرینا کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ اس نے رسمی طور پہ بھی اسے رکنے کا نہیں کہا تھا۔ میں دروازے تک چھوڑ کے آتا ہوں، آریز اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انہیں چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تینوں چلے گئے تو افسانے رائد کی طرف متوجہ ہوئی، جو
آرمینے کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ناخنوں پر انگوٹھا پھیر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن آواز بہت مدھم تھی۔ یہ لڑکیاں اس وقت کیا کرنے آئی تھیں؟ افسو نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ سرینا کا فون آیا تھا، اس نے کام کے حوالے سے کچھ بات کرنی تھی۔ میں نے بتایا کہ اپارٹمنٹ پہ تو یہیں آ گئی، اور ٹرینا اس کی دوست ہے، وہ دونوں کسی ایونٹ سے واپس جا رہی تھی تو وہ بھی ساتھ آ گئی، اس نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ اچھا، افسانے نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ کافی خوبصورت ہے سرینا، اور ذہین بھی۔ اس نے آنکھیں گھما کر رائد کے کندھے اچکائے تھے۔ آنکھیں گھما کر کہا تو رائد نے کندھے اچکائے تھے۔ اب اس بات پہ وہ کیا تبصرہ کرتا؟ آریز واپس آ گیا تھا۔ رائد یا عزیزی، کافی تو بناؤ۔ سر کے پیچھے ہاتھ باندھے اس نے پیر لمبے کر کے میز پہ رکھے تھے۔ کس خوشی میں؟ رائد نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ ان دو خوبصورت مہمان خواتین کے آنے کی خوشی میں۔ اس نے افسانے اور آرمینے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ صرف ان کے لیے۔ وہ آرمینے کا ہاتھ چھوڑ کے اٹھا تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ آرمینے نے اسے اٹھا کر اسے دیکھتے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ رائد کچھ کہتا، تم نے کیوں جانا ہے؟ بیٹھو چپ کر کے ادھر، تم مہمان ہو۔ آریز نے آنکھوں سے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ اپنے ان لاز کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو؟ تمہیں تو ان لاز کے لیے انواع اقسام کے کھانوں سے ٹیبل بھر دینی چاہیے۔ تمہیں بالکل ہی تمیز نہیں ہے۔ اب جاؤ، کافی بنا کر لاؤ، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لے کر آنا۔ اسے لٹاڑ کے کہتے آخر میں شانہ انداز اپنایا تھا۔ رائد کی تو جان ہی جل گئی تھی۔ تمہیں تو میں پلاتا ہوں کافی، برادر ان لا۔ وہ دان پیس کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ آریز نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن رائد نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اب آریز دہائیاں دیتا ہوا خود کو چھڑا رہا تھا۔ افسانے اور آرمینے ہنستے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹرینا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار سرینا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سرینا، کیا ہوا ہے؟ ٹرینا کے لہجے میں اس کے لیے فکر تھی۔ تم نے دیکھا کیسے اس لڑکی کے سامنے سب کچھ فراموش کر دیتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ چھوٹی ہے اس سے، اور وہ بچپن سے اٹیچ ہے اس کے ساتھ، لیکن اتنا بھی کیا کہ اس کے بچکانہ لاڈ اٹھانا۔ اس کا غصہ لہجے سے واضح تھا۔ بچکانہ لاڈ؟ ٹرینا نے ایک ابرو اوپر اٹھایا تھا۔ وہ بچکانہ لاڈ نہیں تھا، وہ محبت کرتا ہے اس لڑکی سے۔ اس کی بات کو سن کر سرینا ساکت ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے آج پہلی بار دیکھا ہے ان کو؟ وہ سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کم آن سیرین، میں اس لڑکی سے پہلی بار ملی ہوں، لیکن میں رائد کو جانتی ہوں۔ تم خود بتاؤ، تم نے کبھی اس کو کسی لڑکے کے گلے لگتے دیکھا ہے؟ وہ صرف ہاتھ ملاتا ہے۔ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو اس کا مزاج۔ رائد ہو یا آریز، وہ دونوں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑتے۔ ٹرینا بولتی جا رہی تھی اور سرینا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ تو پھر تم خود سوچو، وہ اگر اس لڑکی کے کلوز ہے تو اس کا مطلب وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا، صاف پتہ چلتا ہے وہ محبت کرتا ہے اس سے۔ حیرت ہے تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ ٹرینا نے تعصب سے سرینا کو دیکھا۔ وہ صدمے کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ اسے بہن سمجھتا ہے۔ وہ آریز کی چھوٹی بہن ہے تو رائد کو اس حوالے سے عزیز ہوگی۔ وہ مارنے کو تیار نہیں تھی۔ رائد کی دوسری بہن بھی تھی وہاں، اس سے تو نہیں ملا وہ؟ ٹرینا نے ایک اور پوائنٹ سامنے رکھا تھا۔ تم جو بھی کہو، مجھے پتا ہے وہ اسے بہن سمجھتا ہے، حتمی انداز میں کہہ کر وہ گردن موڑ کے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ٹرینا کو اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کندھے اچکا کر وہ ڈرائیونگ تم جو بھی کہو، مجھے پتا ہے وہ اسے اپنی بہن سمجھتا ہے، حتمی انداز میں کہہ کر وہ گردن موڑ کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹرینا کو اس کی حالت پہ افسوس ہوا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کندھے اچکا کر وہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آریز نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر رائد اور آرمینے کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ہلکے سے افسانے کے بال کھینچے۔ اس نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ آریز نے آنکھوں سے اپنے اشارے کی طرف دائیں طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ افسانے نے سر گھما کے اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر رائد اور آرمینے فرش پر بچھے رگز پر بیٹھے سر جوڑے ایول کو آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ کچھ ٹی وی کا شور، ان کی آواز بنبناہٹ کی صورت ان تک پہنچ رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ افسو نے آریز کو تمہیں کیا ہے والی نظروں سے دیکھا اور واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیوز پر ایران کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، وہ غور سے سنے گی۔ آریز متمزہ ہوتے فون پر مصروف ہو گیا تھا۔ ابھی بھی ہم یہاں سے جائیں گے؟
ڈیڈ کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہم ملے تھے، آرمینے نے ہلکے سے کہا تھا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہم نے کون سا کسی آسمانی صحیفے کے خلاف ورزی کی ہے؟ افسانے آ رہی تھی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ دیٹس اٹ۔ رائد کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ تم کتنے مزے سے بیٹھے ہو، فون پر تو ایسے سیریس تھے، مجھے اگنور بھی کیا تھا تم نے۔ آرمینے نے منہ بسورا تھا۔ تب میں واقعی پریشان تھا، اور ابھی تم سامنے ہو تو سب پریشانی ہوا میں اڑ گئی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے حیدر انکل کو پتہ چل بھی جائے تو؟ وہ مجھ سے بات کریں گے تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ بے فکر سا تھا۔ اچھا تمہیں پتہ ہے ماما کہہ رہی تھی کہ جب ابھی کسی کو نہیں بتانا نکاح کا، کچھ عرصے تک ڈسکلوز کریں گے نیوز۔ آرمینے کو بھی یاد آیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا۔ تم یہ بتاؤ کالج کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ ٹھیک چل رہا ہے، پاس تو ہو ہی جاتی ہوں، لاپرواہی سے کہا گیا تھا۔ فیل بھی ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس سے زیادہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ یہ تو مجھے پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تمہارا دیا گیا ڈھیٹ بننے والا فارمولا یاد ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ رائد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلتے ہیں، افسانے نے جمائی روکتے بھاری آواز میں کہا تھا۔ چلتے ہیں۔ آریز نے پیر صوفے سے نیچے اتارے تھے، جاگرز پیپر سے پیر سے کھسکا کر قریب گئے تھے۔ رائد اور آرمینے نے گردن موڑ کے انہیں دیکھا تھا۔ سارا آنی کو یاد سے کہتے نا کہ رائد نے جس آفیشیل ڈنر پہ جانا تھا وہ کینسل ہو گیا تھا، یہ نہ ہو کہ ناراض ہو کہ میں نے بہانہ بنا کر ان کی بات ٹال دی۔ رائد نے آریز کو دیکھ کے ہانک لگائی تھی۔ مجھے یاد بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ جاگرز کے تسمے باندھ کر وہ جیکٹ اٹھا کر صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں ایک ساتھ داخلی دروازے تک آئے۔ آریز آگے بڑھ کر افسانے بڑھ گیا۔ افسانے نے ہاتھ کا مکہ بنا کر رائد کی طرف بڑھایا۔ اس نے بھی جواباً مٹھی بند کر کے اس کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ افسانے آریز کے پیچھے بڑھ گئی۔ آرمینے نے ان کے پیچھے قدم بڑھائے، لیکن رائد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ اسے اپنے سامنے کرتے، دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھتے جھک کر نرمی سے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، نرم نگاہوں سے دیکھتے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ آرمینے مسکراتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ رائد وہیں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا جب تک لفٹ کے دروازے بند نہیں ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا۔ لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ افسانیہ بھی چینج کر کے آئی تھی، ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ آرمینے بیڈ پر لحاف میں دبکی فون پہ لگی ہوئی تھی۔ ہیئر برش افسانے کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پہ گرا تھا۔ وہ برش اٹھانے کے لیے جھکی تو اس سے کچھ یاد آیا۔ وہ سہند میں مہرداد کے فلیٹ پر تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے نہا کے آئی تھی، اب ہیئر ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی۔ مہرداد بیڈ پہ لیٹا شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر مستقل مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ مہرداد وہ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ جانم تکیہ باہوں میں بھینچے اسے پوری جذب سے کہا تھا۔ شٹ اپ۔ وہ جھلجھلا گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر اس تک آیا تھا۔ تم جیسا ڈھیٹ آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا، لوفر نہ ہو تو۔ وہ سرخ ہوتے چہرے سے بال ڈرائی کر رہی تھی۔ فرشتے لکھ رہے ہوں گے، میرا کیا چمٹے تمہیں ہی پڑیں گے۔ اس کے قریب آ کے رکتے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد کیے تھے۔ دانت چپکنا بند کرو۔ وہ کمر کے گرد لپیٹے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ ڈرائر کا بٹن انگوٹھے سے بند کیا۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے لیے کہیں اور توجہ دے پانا ناممکن تھا۔ میں نے سنا تھا کہ گیلے بالوں کی خوشبو بہت مسحور کن ہوتی ہے، تو میں وہی چیک کر رہا ہوں۔ کتنی ریئلٹی ہے اس بات میں۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے بالوں میں گہرا سانس لیا تھا۔ کمر پر گرفت مضبوط کی۔ ڈرائر افسانے کے ہاتھ سے چھوٹ کر ڈریسنگ پر لگتا زمین پر افسانے کے پیروں کے سامنے گرا تھا۔ آؤچ۔ اس نے پیر پیچھے کیے تھے۔ کیا ہوا؟ مہرداد اس سے الگ ہوا۔ لگی تو نہیں؟ پنجوں کے بل نیچے بیٹھتے اس کے پاؤں ٹٹولے تھے۔ شکر ہے ڈرائر فاصلے پہ گرا تھا۔ نہیں، وہ مدھم آواز میں کہتے اس نے ہلکا سا جھک کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سیدھا ہوا تھا۔ میک اپ سے پاک اس کے دھلے دھلائے فریش چہرے کو دیکھا۔ تم تیار ہو جاؤ، یاد ہے نا ہمیں باہر جانا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے جذبس ہوئی، گال سرخ ہو رہے تھے۔ اب نہیں جانا۔ مہرداد کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ افسانے نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔
اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبات، وہ نظر جھکا گئی تھی۔ افسانے، آرمینی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ چونک کر حال میں واپس آئی تھی۔ سر گھما کے ادھر ادھر دیکھا، وہ اپنے کمرے میں تھی۔ آرمینی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھے اسے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ افسانے نے ناسمجھی سے آرمینی کو دیکھا تھا۔ تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں۔ یہ تم رو رہی ہو؟ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو۔ اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ گیلا سا محسوس ہوا، وہ واقعی رو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گردن رگڑ کر صاف کیے تھے آنسو۔ یہ بس ایسے ہی، تم پریشان مت ہو، پھیکا سا مسکرا کے اسے تسلی دی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے اسے لحاف صحیح سے اوڑھنے کے کر آرمینی کی طرف کروٹ بدلی تھی۔ تم اداس نہ ہو۔ آرمینی نے بھی تکیہ صحیح کرتے اس کی طرف رخ کر گئی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اس نے جھٹلایا نہیں۔ اس کا مطلب وہ واقعی اداس تھی۔ یہ آپ کی طرح خوش نہیں ہے۔ آپ پہلے کی طرح خوش نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اتنے دن میں مہرداد بھائی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ آپ سچ بتائیں، آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے ان سے؟ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے وہ سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، پھر یہ کہ میں اسے بتائے بغیر آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ناراض۔ دو پل سوچا۔ نہیں، وہ ناراض نہیں ہوگا، وہ ہرٹ ہوگا۔ افسانے کی مدھم آواز مدھم ہوئی تھی۔ جب آپ جانتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے، انہیں کال کرنی چاہیے؟ وہ بھی تو کال کر سکتا تھا۔ چھوڑ کر تو آپ آئی ہیں، تو کیا اسے مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ افسانے سیدھی ہوئی تھی، نظریں چھت پر جمائی۔ کیوں کیا آپ نے؟ افسانے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے لگا میرا چلے آنا صحیح ہے، میرے خود کے لیے۔ یہ میں نے اپنی ذہنی سکون کے لیے کیا۔ وہ جیسے خود سے بول رہی تھی، اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ جتنے عرصے میں نے اس کے ساتھ گزارا وہ سب ایسے تھا جیسے ہر چیز بہت تیزی سے ہو رہی ہو۔ مجھے بریک چاہیے تھا۔ مہرداد بھائی کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ آرمینی کے سوال سادہ تھے۔ وہ مجھے برا کبھی نہیں لگا تھا، لیکن جن حالات میں ہماری شادی ہوئی تھی وہ مجھے اچھا بھی نہیں لگا۔ لیکن وہ بے چین ہوتے ہوئے اٹھ کے بیٹھی تھی۔ دیکھو، میں نے پتہ نہیں صحیح سے سمجھا پاؤں یا نہیں، لیکن ہمارے درمیان کچھ عجیب سا رشتہ ہے۔ مجھے وہ کبھی اجنبی نہیں لگا، جیسے سول کنیکشن ہو ہمارے درمیان۔ اس کے ساتھ میں نے کبھی بھی اجنبی پن محسوس نہیں کیا، ایسے جیسے ہم ہمیشہ سے ساتھ تھے۔ لڑنا جھگڑنا تو ثانوی سی چیزیں لگتی ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے نہیں کہ ہم لمبی لمبی ناراضگیاں رکھیں۔ وہ مجھے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آپ کو مکمل کرتے ہیں، جیسے آپ کی روح کا گمشدہ حصہ ہو۔ آرمینی نے پرسکون انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنی بہت آہستہ لیکن صاف آواز میں کہا تھا۔ افسانے ایک پل کو گنگ ہو گئی تھی۔ گردن موڑ کر آرمینی کو دیکھا تھا، وہ لحاف کھینچ کر لیٹ گئی تھی۔ آپ انہیں کال کر لیں، کیونکہ جب تک آپ ان سے بات نہیں کریں گی ایسے ہی کنفیوز اور بے سکون رہیں گی، نرمی سے کہہ کر وہ کروٹ بدل گئی تھی۔ افسانے کچھ دیر لب کاٹتی رہی، سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا، پھر واپس رکھ دیا۔ وہ خود بھی تو کال کر سکتا ہے۔ کیا اتنا کمزور تعلق تھا کہ وہ چھوڑ کے آتی ہے اور وہ اسے بنا پوچھے بھی نہیں آتا، اسے وجہ پوچھنے بھی نہیں آتا؟ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے، فی الحال تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ دل محبت کا مارا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم کب آؤ گے؟ وہ تیز قدموں سے چلتا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ساتھ ریحان اسے آج کا شیڈول بتا رہا تھا۔ ریحان، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ اپنے آفس کے دروازے پر رک کے اس نے مسکرا کر ریحان سے پوچھا تھا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کیوں نہیں سر؟ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مہرداد نے مسکراتا ہوا منہ سیدھا کیا اور آفس میں داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کیا۔ ریحان اچھل کے رہ گیا تھا۔ ساتھ والے اوپن کیبن میں بیٹھی سیکرٹری بے ساختہ ہنسی تھی۔ ریحان نے گھور کر اسے دیکھا، اس کے ڈیسک کے پاس آ کے رکا تھا۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے، جبکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آفس میں فالتو ہنسنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ وارننگ دینے کے انداز میں کہا تھا۔ ریحان سر، اب ہنسنے کی بات ہوگی تو ہنسی آئے گی۔ سیکرٹری کو اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ ایک تو ریحان صاحب نے اس کے کام پر قبضہ جما رکھا تھا،
پھر باتیں بھی اسی کو سنا رہے تھے۔ تمہارے حصے کا آدھے سے زیادہ کام میں کرتا ہوں، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تم انتہائی ناشکری ہو۔ آنکھیں سکیڑ کے اسے لتاڑا تھا۔ سیکرٹری گڑبڑائی، وہ جیسے اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ ہنسنے سے زیادہ کام پر توجہ دو۔ وہ کوٹ جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے پیچھے سیکرٹری بڑبڑا کر ڈیسک ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کی اور ریحان کی جھڑپ ہونا نارمل روٹین میں شامل تھا۔ مہرداد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اپنی چیئر پہ آ کے بیٹھا تھا۔ افسانے کو گئے 12 دن ہو چکے تھے۔ نہ اس نے کال کی تھی، نہ مہرداد نے کوشش کی تھی اسے رابطہ کرنے کی۔ عجیب بے دل سے دل گزر رہے تھے۔ سر جھٹک کر موبائل اٹھایا تھا۔ عبید رضا کا نمبر ملا کے فون کان پہ رکھا تھا۔ سلام، رابطہ ملنے پر لب بھیج کر سلامتی بھیجی تھی۔ داد، آج ماموں کی یاد کیسے آئی؟ دوسری طرف سے طنز سے کہا گیا تھا۔ آپ نے حیدر زمان کو کال کی تھی؟ وہ سیدھا مدعے کی بات پہ آیا تھا۔ خبر پہنچ گئی تم تک؟ سسر داماد کے کافی خوشگوار تعلقات لگتے ہیں۔ آپ نے انہیں کال کیوں کی؟ اس کے بیٹے کا کارنامہ بتانے کے لیے۔ فکر مت کرو، باقی کچھ نہیں کہا۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ مجھے پتا ہے آپ اپنا امیج تو ان کے سامنے خراب نہیں کریں گے، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کو کیوں ان کا نمبر ڈھونڈ کر ان سے رابطہ کرنا پڑا۔ خبردار ماموں، اگر آپ نے ان کے تعلقات اپنے بزنس کے لیے استعمال کرنے کا سوچا، ان کا جو بھی رشتہ ہے مجھ سے ہے، آپ میرے نام پر ان سے کوئی فیور نہیں مانگیں گے۔ دان پر دان جما کے کہتے وہ دوسری طرف ان کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں بھلا کیوں کروں گا؟ مجھے ایسے ریفرنسز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ کال بند کر گئے تھے۔ مہرداد نے فون میز پہ پھینکا۔ فون اٹھا کر کافی کہتے اس نے کنپٹی دبائی تھی۔ یا اللہ، ایسے رشتے دار دیے ہیں تو سفر بھی دے دے۔ حیدر زمان اپنی جگہ اپنے سامنے بیٹھے رائد اور آریز کو سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر آپ سے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے۔ آریز نے انہیں جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تمہاری بات پر 1% بھی اعتبار نہیں ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں ایسا کیا ہوا کہ تم لوگ مار پیٹ پہ مجبور ہوئے؟ کیا چھپاتے ہیں تم لوگ؟ چانچتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آریز کہنے لگا جب رائد نے ان کی بات کاٹی تھی، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے افسانے کی شادی کیوں کی تھی؟ رائد نے بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ آریز نے بھی چونک کر گردن اس کی طرف موڑ دی تھی۔ مطلب صاف ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے افسانے کی شادی کی تھی اس ایرانی سے۔ مجھے وہی وجہ جاننی ہے۔ اس نے صاف بات کی تھی۔ وہ کب سے بات پوچھنا چاہتا تھا۔ مہرداد عارفین کا بیٹا ہے، بس اسی وجہ سے۔ یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ آج آپ وہ بتائیں جو حقیقت ہے۔ پہلے تم بتاؤ تبریز میں کیا ہوا تھا؟ ان کے کہنے پر رائد نے سب بتاتا چلا گیا تھا۔ جو بھی شمسا نے کہا تھا، وہ اس کے بعد جو ہوا تھا۔ وہ چپ ہوا تو حیدر زمان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی بیٹی پر یہ سب گزرا ہوگا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی پر یہ سب گزرا ہوگا۔ اب آپ بتائیں۔ رائد نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ حیدر زمان انہیں بتاتے گئے کہ کس طرح مہرداد کی کال آئی تھی، اور جب وہ وہاں پہنچے تو افسانے کی حالت۔ آریز کی گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ رائد نے بند ہاتھ کی مٹھی لبوں پہ رکھی تھی، گویا غصہ ضبط کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا کہا اس لڑکے نے؟ آریز نے تنے ہوئے تاثرات سے انہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکے سے مراد مہرداد تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یا تو میں اس کا افسوں سے نکاح کر دوں، یا پھر وہ افسانے کو اپنے حوالے سے بدنام کر دے گا۔ بقول اس کے سوشل میڈیا کا دور ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم کس کو وضاحت دیں گے؟ اس نے کہا میں اپنی مرضی سے اس کے مان جاؤں، ورنہ وہ حالات ایسے بنا دے گا کہ مجبوراً مجھے اپنی بیٹی کی شادی اسے کروانی پڑے گی۔ وہ صرف دھمکا رہا تھا، میں جانتا ہوں۔ وہ عارفین کا خون ہے، وہ بھٹک ضرور سکتا ہے،
لیکن وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ بات کے اختتام پر اس نے دونوں کے چہرے دیکھے۔ راحت میز کی سطح کو گھور رہا تھا تو عارض اپنی جگہ سے اٹھ کر گلاس ونڈو کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس وقت ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ راحت کے سوال پر وہ کرسی پہ آ کے کھڑا ہوا تھا۔ کیونکہ میں نے عارفین سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بیٹے کا خیال رکھوں گا۔ میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں نے کبھی اس کے بیٹے کی خبر گیری نہیں کی۔ شروع میں گیا تو تھا، رضا پہلوی سے مجھے اس سے ملنے نہیں دیا تھا۔ بعد میں خود بھی مصروف ہو گیا۔ عارفین مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے رشتے آپس میں کریں گے، اور جب میں نے مہرداد کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، لیکن برا آدمی نہیں ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بول رہے تھے۔ آپ نے جو کیا وہ کیا جو آپ کو ٹھیک لگا۔ اب اگر وہ آدمی افسانے کی زندگی میں واپس آیا تو میں بھی اس کے ساتھ وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ عارض کا لہجہ سرد تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو ہمیں سب بتانا چاہیے تھا۔ راحت کرسی سے اٹھا۔ عارض بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ ہم اس رانی کے ساتھ وہی کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگے گا۔ اللہ حافظ، آپ کا دن اچھا گزرے۔ وہ متوازن قدموں سے چلتے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے تھے۔ حیدر زمان نے تھکے انداز میں گاڑی کے پشت سے ٹکایا تھا۔ ٹھیک اسی وقت مہرداد اپنے آفس میں آیا۔ فون پر نیو یارک کی فلائٹ بک کروا رہا تھا۔ فون بند کر کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لیونگ روم کی گلاس وال سے پردے سمیٹ دیے گئے تھے۔ وہاں سے نظر آتے لان کا سبزہ بادلوں سے ڈھکے آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بارش کے انتظار میں تھا۔ افسانے سست روی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کچن کی طرف مڑتے ہوئے اس نے سامنے لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ وہ کل ہی بیوٹی سیلون گئی تھی۔ چہرہ فریش سا چمک رہا تھا، لیکن آنکھیں اداس تھی، ان کی چمک منقوط تھی۔ وہ کچن میں آئی تو عارض چولہے کے آگے کھڑا تھا۔ فرائنگ پین میں موجود آملیٹ پلٹ رہا تھا۔ ارمین اس کے ساتھ لگ کے کھڑی اس کے آملیٹ پر تبصرے کر رہی تھی۔ سارا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کرسی پہ بیٹھی فون سکرین پر انگوٹھا پھیرتے اسکرولنگ میں مصروف تھی۔ افسانے فریج کی طرف بڑھ گئی۔ فریج دور کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیا۔ آئس کریم کا باؤل اٹھایا اور ٹیبل تک آئی تھی۔ باؤل میز پہ رکھ کے کرسی کی سیٹ کے بیٹھی تھی۔ مینو، چمچ اور پیالی تو پکڑاؤ، ارمین سے کہتے اس نے آئس کریم باؤل کا ڈھکن ہٹایا تھا۔ آپ خود بھی تو لے سکتی تھی۔ فریج تک گئی، پھر ٹیبل تک گئی۔ چمچ بھی خود ہی اٹھا لینا تھا نا۔ ارمینے نے منہ بسورا تھا۔ افسانے نے سلگ کے اسے دیکھا تھا۔ جتنی دیر تم نے بات کرنے میں لگائی ہے، اس سے کم دیر میں تم چمچہ اٹھا کے دے سکتی تھی نا، لیکن تم اتنی آلسی ہو کہ حد نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کاہلی پر چوٹ کی تھی۔ عارض نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ آملیٹ بن گیا تھا، اب وہ سلیقے سے اسے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اتنی دیر میں آپ بھی تو چمچ اٹھا سکتی تھی، اور یہ صبح صبح آئس کریم کون کھاتا ہے؟ آج تو موسم بھی خراب ہے، گلا خراب ہو جائے گا۔ ارمین نے بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ سارا نے فون سے سر اٹھا کر تنبیہی نگاہوں سے دونوں بیٹیوں کو باری باری دیکھا تھا۔ چمچ اٹھا کے دینا نہ پڑے اس لیے اب تم آئس کریم پر ہی اعتراض لگا لو۔ مہرداد اتنا مصروف ہوتا ہے، پھر بھی کبھی بھی کوئی کام ہو اس کو صرف ایک بار کہنا پڑتا ہے، وہ اسی وقت کر دیتا ہے۔ وہ روانی میں کہہ تو گئی، پھر دانتوں تلے دبائے، بھلا اس کا یہاں کیا ذکر؟ مہرداد بھائی آپ کے جادو کی چھڑی ثابت ہوئے ہیں کیا؟ ادھر آپ نے فرمائش منہ سے نکالی، ادھر انہوں نے پوری کر دی۔ ارمینے کی بات پر عارض نے نفی میں سر ہلا کر گویا افسوس کیا تھا۔ وہ ریک سے چمچ اٹھا کر افسانے کو دیا۔ تمہارے مینرز کہاں ہیں ارمینے؟ بڑی بہن نے ایک کام کیا کہہ دیا؟ تم نے بحث شروع کر دی۔ سارا نے ارمینے کو گھوری سے نوازا تھا۔ ماما آپ کو نہیں پتا، 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ کافی بنا کر لاؤ۔ میں نے ملازمہ کو کہنے کے بجائے خود اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کافی بنائی۔ انہوں نے ایک سپ لیا اور کپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ پھر کہتی ہے یہ پینے لائق نہیں ہے، مہرداد بہت اچھی کافی بناتا ہے۔ پھر کل رات انہوں نے کہا کہ کوئی سانگ پلے کرو، میں نے اتنا اچھا سانگ پلے کر دیا۔ کہتی ہے مہرداد کا میوزک ٹیسٹ بہت یونیک ہے، اس کی پلے لسٹ میں بہت اچھے گانے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے چمچ اٹھا کر نہیں دیا۔ مجھے پتا تھا کہ آگے سے کہیں گی مہرداد کے چمچ بہت خوبصورت ہے، یہ بھی کوئی چمچ ہے؟ آرمی نے آنکھیں گھما گھما کر بول رہی تھی۔ سارا کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی، جبکہ افسانے قہر انگیز نگاہوں سے
اس کے فراٹے بھرتی زبان کے جوہر دیکھ رہی تھی۔ وہ آئس کریم واپس فریج میں رکھائی۔ اب دل نہیں کر رہا تھا کھانے کا۔ سارا کے سامنے کرتے کسی ڈیزائنر کی نئی کلیکشن دکھائی تھی۔ وہ دونوں نے فون اس اب تبصرے کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آریز اور آرمینے نے ناشتہ لگا دیا۔ آج آریز کا آف تھا تو اسی لیے وہ گھر پر نظر آ رہا تھا۔ افسو یہ آملیٹ تو لو تھوڑا سا، میں نے اسپیشل ریسیپی ٹرائی کی ہے۔ آریز نے پلیٹ اس کے سامنے کی تھی۔ افسو نے مسکراتے ہوئے آملیٹ کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا تھا۔ اچھا ٹیسٹ ہے، لیکن مہرداد زیادہ مزے کا آملیٹ بناتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سی ریسیپی فالو کرتا ہے۔ میں نے پوچھا بھی تھا لیکن نہیں بتایا اس نے دور پلیٹ کھسکائی تھی۔ آرمینے نے سارا کو فوراً دیکھ کر ابرو چکا کر آنکھیں گھمائی کہ دیکھا میں صحیح کہہ رہی تھی۔ سارا نے بغور افسانے کو دیکھا۔ وہ یقیناً اپنے شوہر کو مس کر رہی تھی۔ اتنے کم عرصے میں اتنی اٹیچمنٹ، انہیں خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ زیادہ نہیں یاد آ رہا وہ آدمی؟ آریز نے سرسری سا انداز اپنایا تھا۔ میرا ہاتھ لگے نا تو میں ایسے ایک تھپڑ لگا کے ریسیپی پوچھوں گا اس سے۔ دان پہ دان جمائے وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی بتا دے گا، تھپڑ مارنے کی کیا بات ہے اس میں؟ افسانے نے اسے گھورا تھا۔ بات ہے، تمہیں نہیں پتا؟ آریز کا انداز عجیب لگا افسانے کو۔ وہ مگن ہو کر ناشتے میں مصروف تھا۔ افسانے اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر ناشتہ چھوڑ کے اٹھ گئی تھی۔ سارا پرسوچ نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ افسانے اداس لگتی تھی۔ سارا اب مہرداد کو فون کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ نیو یارک ایئرپورٹ سے باہر آیا تو آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے فون نکال کر حیدر زمان کو اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے فون بند کر گئے تھے۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے وہ افسانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنے دن اسے رابطہ نہ کرنے کی کیا توجہ پیش کرے گا؟ ہوٹل میں چیک ان کر کے وہ حیدر ولاس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ مرکزی دروازے کے باہر کھڑے اس نے گہرا سانس لیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آریز کو ملازم نے کسی مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ مہمان کا نام سن کر آریز نے لمب بھینچے۔ مہرداد رضا۔ داد دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مرکزی دروازے والی روش پہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر آریز پہ پڑی تھی، وہ لڑکا سنہری آنکھوں میں شعلے بھرے اس کی طرف آ رہا تھا۔ مہرداد کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ لڑکا افسانے کی کاپی تھا، بس جینڈر کا فرق تھا۔ آریز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کے قد برابر تھے۔ مہرداد ہلکا سا مسکرایا، لیکن اسی وقت آریز نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر گھما کر مہرداد کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اسی وقت پانی سے لدے بادلوں نے خود کو اس بوجھ سے آزاد کیا اور بارش ایک تیز بوچھاڑ کی صورت دھرتی سے ٹکرائی تھی۔ مہرداد نے سر کو دائیں بائیں جھٹک کے حواس درست کیے تھے۔ اس لڑکے نے بہت زور سے مارا تھا۔ تم جو کچھ میری بہن کے ساتھ کر چکے ہو، اس کے بعد بھی تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم گھر تک چلے آئے۔ آریز نے 2 قدم آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ سے اس کا گریبان تھاما اور دائیں ہاتھ کا ایک اور مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کیا تھا۔ مہرداد نے مڈیاں بھینچ لی تھی۔ وہ لڑکا افسانے کا بھائی تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل اپنی بہن پہ گئی تھی۔ مہرداد اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ رائے نکاح کے بعد سے گھر نہیں آیا تھا۔ اس دن میں نے اسے کھانے پر بلایا تو بھی اس نے کہا کہ وہ مصروف ہے۔ مجھے اس کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ تمہیں کچھ بتایا اس نے؟ سارا نے آرمینے کے ہاتھ سے کافی کا کپ پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کیا ہوا اس کے رویے کو؟ ٹھیک تو ہے؟ اب زیادہ نہ سوچیں، وہ مصروف ہے اس لیے نہیں آیا۔ آرمینے گلاس وال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کرٹن سمیٹ کر باہر کا جائزہ لیتے وہ رکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی حیرت زدہ آواز پر سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کے گلاس وال تک آئی۔ آرمینے کی نظروں کے تعاقب میں باہر نظر دوڑائی۔ تیز برستی بارش میں انہوں نے آریز کو دیکھا۔ وہ پتہ نہیں کس کا گریبان پکڑے اسے مار رہا تھا۔ دوسرے لڑکی شکل انہیں واضح نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جو بھی تھا وہ جوابی حملہ نہیں کر رہا تھا، خاموشی سے پٹ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم نے میرے باپ کو بلیک میل کیا؟ آریز نے مکہ بنا کر اس کی پسلیوں پہ مارا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے پتا ہے تم غصے میں ہو۔ مہرداد نے 2 قدم پیچھے ہٹتے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اسے شانت کرنا چاہا تھا۔ تمہاری بات سنوں؟ کیا بتانا ہے تم نے؟ یہی کہ کس طرح
تمہارے خاندان نے میری بہن پر تشدد کیا؟ آریز نے آگے بڑھ کر گھٹنے موڑ کر مہرداد کے پیٹ میں مارا تھا۔ مہرداد نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ آریز نے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے اسے شرٹ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، پھر اسی قوت سے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ مہرداد کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ کر فرش پر گرے تھے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، قدموں کا توازن خراب ہوا تھا، کروٹ بدل کر کے بل روش پر گرا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے آریز کو دیکھنا چاہا لیکن نظر بھٹک گئی۔ اوپر بیلکنی میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ پھیلا کر بارش کو محسوس کرتی کوئی اور نہیں افسانے تھی۔ مہرداد کی نظر واپس نہیں پلٹی تھی۔ افسانے کانوں میں ہیڈ فون لگائے اپنے کمرے کے باہر کی طرف بنی بیلکنی پہ تھی۔ بعد ازاں سلامی افسو نے آنکھیں بند کر کے بازو لمبا کر کے ہتھیلی پر بارش محسوس کی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر موسم میں موجود خنکی اور ٹھنڈ سانسوں میں اتاری اور آنکھیں کھول دی۔ اس نے بیلکنی سے نیچے جھانکا، اس کا سانس تھم گیا۔ مہرداد! بارش کے پانی نے درمیان میں ایک محسوس سی دیوار بنا دی تھی، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ مہرداد ہی تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت آریز نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ ہلکا سا کراہا لیکن افسانے سے نظریں نہیں ہٹی۔ مہرداد! آریز نے داد کو مارا تھا لیکن افسانے کو ایسا لگا جیسے وہ ٹھوکر اسے لگی ہو۔ کچھ ایسی ہی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر باہر کی طرف بھاگی۔ ہیڈ فون کہیں رستے میں گر گیا تھا۔ آریز! سارا کی آواز پر آریز نے پلٹ کے انہیں دیکھا تھا۔ وہ سامنے سے ہٹا تو سارا کو مہرداد نظر آیا تھا۔ وہ بیلکنی سے نظروں سے ہٹا کر متلاشی نظروں سے داخلی دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے فرش سے کھڑا ہوا تھا۔ ماما آپ اندر جائیں۔ آریز نے لب بھینچ کر سارا کو دیکھا تھا۔ اسی وقت حیدر زمان کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ ان سب کے سے کچھ فاصلے پر گاڑی رک گئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے باہر آیا اور چھاتا تان کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ حیدر زمان گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ 2 قدم آگے آئے۔ ڈرائیور نے بازو لمبا کر کے ان پہ چھاتا تانے ہوئے ان کے ساتھ ہی قدم آگے بڑھائے تھے۔ وہی جو یہ آدمی ڈیزرو کرتا ہے، آریز نے سرد لہجے میں کہتے آگے بڑھ کر ایک اور زوردار مکہ مہرداد کے منہ پر مارا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ بارش کا بے رنگ پانی سرخ رنگ میں ڈھل کر مہرداد کے چہرے سے پھسلتا ہوا اس کے کھلے گربان میں گم ہوا تھا۔ داد! افسانے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے سے باہر آئی تھی۔ افسانے کو دیکھ کے مہرداد کے لبوں پر آتی مسکراہٹ آریز کو لب بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے ایک اور مکہ مہرداد کی پسلیوں پہ مارا اور کالر سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ آریز چھوڑو اسے! افسانے نے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو اسے! وہ آریز کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ آریز کے سینے پر رکھ کے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا تھا۔ آریز ایک قدم پیچھے ہوا۔ اب اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ مٹھی بند کر کے آریز کے سینے پر مارتے اس سے مزید ایک قدم پیچھے دھکیلا تھا۔ آریز نے حیرت سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا جنونی انداز دیکھا تھا۔ وہ اس آدمی کے لیے اپنے بھائی کے ہاتھ توڑنے کی بات کر رہی تھی۔ ایک پل کی حیرت کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ آریز بہت ہو گیا، اندر چلیں سب۔ حیدر زمان نے آریز کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے روکا تھا۔ وہ ٹائر سے مٹھیاں پیٹ کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سارا اور مینے نے بھی ان کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ افسو اندر چلو! مہرداد پر ایک نگاہیں غلط ڈالے بغیر انہوں نے افسانے کو مخاطب کیا تھا اور آگے بڑھ گئے تھے۔ افسانے نے مہرداد کا ہاتھ پکڑا اور وہ اسے اندر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے اسے ایک قدم پیچھے چلتے اس کے ہمراہ ہوا تھا۔ تم 10 منٹ بعد اسٹڈی میں ملو مجھے، حیدر آریز سے کہتے ہوئے سارا کی طرف مڑے تھے۔ وہ بھیگ گیا ہے، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو۔ افسانے سے کہنا بینڈیڈ کر دے، اس کی منہ پر زخم آئے ہیں اسے۔ ان کا اشارہ مہرداد کی طرف تھا۔ وہ وہاں سے چلے گئے تو آریز بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اتنی پرواہ تھی انہیں اس آدمی کی جس نے انہیں بلیک میل کیا تھا۔ مہرداد اور افسانے ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ تم اسے کمرے میں لے جاؤ، میں ملازم کے ہاتھ کپڑے بھجواتی ہوں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے کمرے میں، یا میں بھجوا دوں؟ وہ افسانے سے مخاطب ہوئی تھی۔ بھیج دیں، وہ مختصر کہہ کر مہرداد کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سارا نے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس لڑکے نے ایک پل کو بھی نظریں افسانے پر سے نہیں ہٹائی تھی۔ وہ سر جھٹک کے ملازمہ کو آواز دینے لگی تھی۔
کمرے میں آ کر افسانے نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ بیٹھو، اسٹڈی روم کی طرف اشارہ کیا۔ مہرداد وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں نے کہا ادھر بیٹھو۔ وہ تھوڑی غصے سے بولی تھی اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ مجھے کیا، کھڑے رہو یہیں۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ وارڈروب سے کپڑے اٹھا کر وہ چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو مہرداد ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ لگتا ہے آریز نے زیادہ زور سے مارا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بال خشک کرنے لگی۔ اتنی ٹھنڈ میں بارش میں بھیگ کر آئی تھی تو سردی بھی لگ رہی تھی، تو کیا مہرداد کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہوگی؟ وہ جھنجھلا کر ڈرائر پٹک کے اس کی طرف مڑی تھی۔ شمسہ خاتون نے منتر پڑھ کے تمہاری آواز غائب کر دی ہے کیا؟ دروازہ بجا۔ ملازمہ کپڑے اور فرسٹ ایڈ باکس لائی تھی۔ افسانے نے دروازے سے ہی چیزیں لے کر ملازمہ کو واپس بھیج دیا تھا۔ یہ لو، چینج کر کے آؤ۔ کپڑے اس کی طرف بڑھا ہے۔ وہ چپ چاپ کپڑے لے کر چلا گیا۔ افسانے بال برش کر کے ہاتھوں پہ موئسچرائزر لگا رہی تھی جب وہ بلیک ٹراؤزر اور ہلکی سبز ٹی شرٹ میں ملبوس باہر آیا تھا۔ افسو نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا، نظر اپنے پاؤں پر جمائے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ افسو فرسٹ ایڈ باکس ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی تھی۔ ادھر دیکھو۔ ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کاٹن سے اس کے زخم کو صاف کرتے وہ سنجیدہ تھی۔ آئی ایم سوری، وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ کس لیے؟ افسو نے کوشش کر کے چہرہ بے تاثر رکھا۔ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کے لیے، تمہیں سچ نہ بتانے کے لیے، تمہیں اپنے خاندان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کے لیے، تمہاری حفاظت نہ کرنے کے لیے، تمہیں بے یقین کرنے کے لیے۔ تم وہاں پر میرے ہوتے ہوئے بھی غیر محفوظ تھی۔ وہ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو تم وہاں سے چلی نہ آتے۔ میں نے آج تک کیا اچھا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میری وجہ سے ہمیشہ تمہیں تکلیف ہی ملی ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے آئی، اس بات پہ مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ تمہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ مجھے حیرت ہوئی ہے تم میرے سامنے کیوں آئی؟ تم نے مجھے اپنے بھائی سے کیوں بچایا؟ وہ حق پر تھا۔ جو کچھ میں نے کیا اس پر کیا کیا تم نے؟ وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں ہٹا گیا۔ میں نے، وہ اٹکا، پھر گہری سانس لیتے اسے سب بتاتا چلا گیا۔ کیسے اس نے حیدر زمان کو بلیک میل کیا، ان کے درمیان جو بات ہوئی تھی، سب۔ افسانے خاموشی سے سنی گئی۔ اب تم خود بتاؤ، وہ حق پر تھا نا؟ پوری بات پوری کر کے آخر میں اس نے سوال کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس لیے؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے عمل کا محرک جاننا چاہتی تھی۔ تمہیں غصہ نہیں آیا؟ مہرداد کو اس کے نارمل انداز پہ حیرت ہوئی تھی۔ کیا تم نے کبھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میرے ساتھ بدسلوکی کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب تمہارے خاندان نے میرے ساتھ غلط کیا، تب تم نے ان سے حساب لیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے میری حفاظت نہیں کی۔ مجھے بتاؤ، تم سے زیادہ میری حفاظت کس نے کی ہے وہاں پر؟ تم نے کہا تم نے مجھے سچ نہیں بتایا۔ کیا تم نے تم سے محبت تم سے سچ جاننے کے بعد کی؟ کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ مجھے تم سے محبت کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں کے کنارے پر لگے اسکریچ پر انگوٹھا پھیرا۔ ابھی تم نے جو بتایا، تم نے ڈیڈ سے جو بھی کہا، مجھے اس کی وجہ جاننی ہے۔ مجھے لگتا ہے جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ اس کی بات پہ مہرداد کی گردن پہ گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ آنکھوں میں کیلیفورنیا میں گزرے دن فلیش بیک کی صورت گزرے تھے۔ بتاؤ۔ افسو نے بہت قریب سے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھے تھے۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر آنکھوں سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ افسانے نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مہرداد نے دوبارہ پلکیں جھپک کر اس کی گود کی طرف اشارہ کیا تھا۔ افسانے نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہوئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ مہرداد نے سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ میرے باپ باپ نے پسند کی شادی کی تھی۔ افسانے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھ کے دونوں ہاتھ پر اس پر رکھتے وہ بولنا شروع ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوری توجہ سے سنی گئی۔